میرے بھائی اور دوستوں، جب اللہ جل جلالہ نے معراج پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 تحفے پیش کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اس کے بعد اللہ نے ان کو کیا دیا؟ امت کے لیے نماز، 50 نمازیں فرض کی، 50 نمازیں فرض کیے۔ جب واپس آ رہا ہے، چٹی آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تحفے میں کیا ملا؟ حضور نے فرمایا اللہ نے نمازیں 50 نمازیں دی امت کے لیے، مانگنے کے لیے نمازیں دیے، اور اسی کے ذریعے سے ہم اللہ سے مانگیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت زیادہ ہے، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے، آپ کی امت اس کو نہیں پڑھ سکتے، جاؤ اللہ سے التجا کرو کہ اس کو تھوڑی کم کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس گئے، پھر عرض کیا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے 5 معاف کر دیے، 45 ہو گئے۔ جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ہو گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 کم کر دیے، 45 ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ پھر جاؤ، یہ 45 بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر گیا معراج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا اللہ یہ تو بہت زیادہ ہے، ہماری امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے، اس کی پابندی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے 5 اور کم کر دیا، 40 ہو گئے۔ پھر جب آئے چٹے آسمان پہ، موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت کی بس کی بات نہیں ہے، یہ پڑھنا یہ بہت مشکل عبادت ہے، جاؤ اللہ سے کمی کا درخواست کرو۔ حضور تیسری دفعہ گیا، درخواست کیا، اللہ نے قبول کیا، اور 5 اور کم کر دے، 35 ہو گئے۔ پھر واپس آیا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا یہ 35 بھی بہت زیادہ ہے، آپ کی امت نہیں پڑھ سکتے، میرے امت پہ 2 نمازیں فرض تھی وہ نہیں پڑھ سکتے، تو 35 کیسے یہ پڑھے؟ حضور پھر اللہ کے دربار میں حاضر ہو گیا اور درخواست کی کہ اللہ اس میں تھوڑی کمی کر لے۔ اللہ نے 5 اور کم کر دیے، 30 ہو گئے۔ پھر جب واپس آیا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ کی امت کی بس کی بات نہیں ہے، جاؤ اللہ سے التجا کرو، مانگو اللہ سے کہ اس میں کمی کرے۔ اللہ نے کمی کر دیا، 5 اور 25 ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر جب آیا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ 25 بھی بہت زیادہ ہے، جاؤ کمی کی درخواست کرو۔ حضور نے پھر کمی کی درخواست کی، اور اسی طرح 5 اور کم ہو گیا، اسی طرح پھر 5 اور کم ہو گیا، آخر میں 5 رہ گیا، 5 رہ گیا۔ اور اللہ نے اسے فرمایا کہ اے میرے حبیب، ما یبدل القول لدی، ما یبدل القول لدی، میرے ہاں فیصلہ بدل نہیں ہوتا، فیصلہ وہی ہے۔ نمازیں 5 ہے، اجر ملے گا 50 کی، 1 کے نسبت 10 ملے گا، اجر 1 کے 10 ملے گا۔ یہ پڑے گا 5 اور اجر ملے گا 50 کی۔ جب آئے موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ جاؤ اللہ سے التجا کرو، یہ بہت زیادہ ہے، 5 بھی آپ کی امت کی بس کی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ 5 پھر بھی ابھی میں جاؤں، نہیں اب تو مجھے جانا مناسب نہیں ہے، مجھے مناسب نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا کہ اللہ پاک نے 5 نمازیں تو فرض کیے اور اجر 50 کی، محنت توڑی اور مزدوری زیادہ۔ اسی میں ایک واقعہ لکھتا ہے، ایک مقرر کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ ایک مقرر بیان فرما رہے تھے کہ اللہ نے معراج میں 50 نمازیں فرض کی، مگر موسیٰ علیہ السلام کے بار بار کہنے پر حضور تشریف لے جاتے اور 5 5
نمازیں کم ہو جاتی تو آخر میں 5 رہ گئی. تو اسی پر ایک دیہاتی نے کہا کہ اگر یہ 10واں مرتبہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جاتے اور درخواست کرتے تو ہماری جان چھوٹ جاتی. اگر ایک چکر اور لگا لیتے تو ہم فارغ ہو جاتے, ذمے میں کچھ باقی نہ رہتا, ہمارے ذمے کچھ ہوتا نہیں تھا, پھر نماز وغیرہ سب معاف ہوتا. لیکن اس دیہاتی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بلا نماز کیا ہے. نماز تو عماد الدین ہے, الصلاۃ عماد الدین, نماز تو دین کا ستون ہے. اس کے چھوٹنے سے اسلام کا ستون گر جائے گا. جب نماز نہیں ہے تو اسلام کدھر سے رہ گیا, اسلام بھی ختم ہو گیا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں. جب نماز پوری ختم ہو جاتا تو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس سے حاصل ہوتا. اور پھر حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین, یہ تو بوجھ نہیں امت پر, یہ تو معراج ہے, یہ تو اللہ سے براہ راست بات چیت ہے, یہ تو اللہ سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے. اللہ سے مانگنے کا واحد ذریعہ وہ نماز ہے, اللہ سے مانگنے کا واحد ذریعہ وہ نماز. اور نماز پہ جو ملتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتا. اس لیے نماز سے انسان اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. نماز سے انسان کو روحانی بلندی مل جاتی ہے. نماز اس قدر پاکیزہ اور مقدس عبادت ہے کہ حضور کو عرش پر ملا ہے. جتنی نماز خود بلند تھی اتنی ہی بلند مقام سے عطا کی گئی. جتنی نماز بلند مرتبہ ہے اسی طرح اتنی بلندی سے اللہ نے عطا کی. نماز کو دوست بنانے والا دنیا اور آخرت میں بلند رہے گا, دنیا اور آخرت میں بلند رہے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں 3 انعامات ملے, 3 انعامات, ایسی انعامات ملے کہ اللہ نے قیامت تک امت کو اس سے مالا مال فرمایا. 3 تحفے اور 3 انعامات اللہ نے فرمایا. حضور نے فرمایا فَأُوتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً, أُوتِيَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسِ, فَأُوتِيَ خواتیم سورة البقرہ, وَغُفِرَ لِمَن لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا. یہ 3 چیزیں اللہ نے حضور کو عطا فرمائی. سب سے پہلے 5 نمازیں عطا فرمائی. سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے, یہ بہت فضیلت والی آیت ہے, اس کے پڑھنے سے بہت کچھ ملتا ہے. اس میں اللہ نے بیش بہا خزانے چھپائی ہوئی ہے. اس کے پڑھنے سے بہت سارے مسائل, مشکلات, پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور تیسرا انعام حضور کو جو ملا معراج پہ, شرک نہ کرنے والا موحد جنتی ہوگا. شرک نہ کرنے والا موحد وہ جنتی ہوگا. اس لیے سورہ بقرہ کی آخری آیاتیں جو معراج کی رات عطا کی گئی ہے, اس میں خدا نے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی بتا دیا. اللہ ہمیں ان پر عمل اور سمجھ کرنے کی توفیق عطا